آج جمعرات کا دن ہے جو کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، جو 9 چندی جمعرات بھی جسے کہا جاتا ہے۔ آج ایک گلاس کے پانی اور شہادت والی انگلی پر صرف ایک قرآنی سورت اور اس میں مبارک پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی بیٹھے بیٹھے رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر ہی بدل جائے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کا چاند ظاہر ہوتے ہی پہلی جمعرات کا روز اتنا ہی مقبولیت کا دن ہے کہ مانگنے والے کو رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ اپنی رحمتوں سے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آج کسی بہن بھائی کی ناممکن حاجت بھی ہے تو ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن ایک اسم مبارک اور ایک قرآن پاک کی سورت کو شہادت والی انگلی پر دم کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کریم سے جس طرف بھی جو بھی چیز مانگیں گے، جس طرف بھی اشارہ کریں گے، اللہ اپنی رحمتوں سے وہ چیز آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد چند مہینے چند دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے نتائج دے دے گا۔ اب یہ وظیفہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن صبح پڑھتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ہر حاجت رب کعبہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ نے جو مانگا ہے رب اپنی رحمتوں سے عطا کر دے گا۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا بہت انتظار کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کی یہ پہلی جمعرات 9 چندی جمعرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے رزق اور دولت مانگ لیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ بندہ جو ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ کریم سے مانگے گا اور جو بھی مانگے گا اللہ اپنی رحمتوں سے اس کی مدد فرما دے گا، غیبی خزانوں سے اسے عطا فرما دے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ تا حیات ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے اسے نہیں جھکنا پڑے گا۔ جس کے گھر سے غربت کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، باپ دادا سے لے کر آج تک غربت ہی میں رہے ہیں، پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، آج یہ وظیفہ انشاءاللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے گمان میں نہیں ہوگا۔ اللہ سے آپ جو مانگیں گے اللہ انشاءاللہ تعالی 70 گنا سے زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ آقا دو جہاں اور اللہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا خوش ہے کہ مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ پانی کا گلاس اور شہادت والی انگلی، اس پر بتائے گئے طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی پہلے ہی دن جمعرات کا دن آپ نے جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات آ گئی ہے، یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ جمعرات بھری مراد، جمعرات کا دن بڑی ہی قبولیت کا دن ہے، اوپر سے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی قبولیت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، لیکن آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ سے، جب آپ دولت کی برسات اللہ آپ کو کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، اپنے خزانوں کی برسات کر رہا ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے اللہ کے خزانے کو لوٹنے والا، اور 9 چندی جمعرات کی فضیلت اور برکت تو انشاءاللہ ہر کوئی ہی جانتا ہے۔ اگر اس کی تفصیلی بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ویڈیو سے جان چھڑا کر بھاگ جائے۔ میرا مقصد آج ہر کوئی یہ وظیفہ کر لے، میرا یہ مقصد ہے، کیونکہ یہ موقع ہر ایک کو ایک بار ہی ملتا ہے، سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے، اور یہ موقع پانے والا اللہ اور اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیتا ہے۔ خدارا آپ نے ایک شہادت والی انگلی پر اور پانی کے گلاس پر یہ قرآنی سورت اور اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کعبہ نے چاہا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی پہلی جمعرات آ جائے، 9 چندی جمعرات آ جائے، آپ نے شہادت والی انگلی پر اور پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق حسب توفیق آپ کو ہو، آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ نیا سال، نیا مہینہ، نیا دن شروع کرتے ہی صدقہ خیرات کرتا ہے تو سارا مہینہ رب کی رحمتوں سے خوشیوں والا ہو جاتا ہے، سارا مہینہ نحوستوں سے پاک
اور بے برکتی اور بے سکونی سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور رکاوٹوں اور بندشوں سے رب کی رحمتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ صدقے کی اہمیت بتانا شروع کروں تو ویڈیو کہیں اور چلی جائے گی۔ آج کا وظیفہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، تھک چکے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، گاڑی ہو، دولت و شہرت ہو اور دنیا کی تمام تر چیزیں اس کے پاس موجود ہو۔ کم از کم اتنا رزق تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ تو آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ آپ نے شہادت والی انگلی پر پڑھنا ہے اور اللہ سے گر گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ ربیع الاول کا چاند وہ چاند ہے جو اپنے ساتھ بہار لے کر آتا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ غربت اور تنگ دستی سے جو لوگ تنگ آ چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، آج ماہ ربیع الاول کہ اس پہلی جمعرات کے دن کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہر طرح کی سستی، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی بندش، رکاوٹوں سے رب کی رحمتوں سے اس کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ ربیع الاول کا چاند تو وہ چاند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ نے ہر گھر میں جہاں جہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں، ولادت کے وقت اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے نواز دیا، بیٹیوں کو بیٹا بنا دیا، گھر میں بیٹے عطا فرما دیے تاکہ کوئی بھی میرے محبوب کی آمد میں کمی نہ رہے۔ ہر طرف خوشیوں کی لہر توڑا دی، مایوس نہ ہو۔ اللہ اتنی خوشیاں عطا فرماتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جن کے گھر میں بیٹیاں ہونی تھیں، ان کو بھی اللہ نے اپنی محبوب کے صدقے بیٹے عطا فرما دی۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں خزانے لوٹ لیا کریں، دربار لگ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا بازار لگ جاتا ہے۔ جو ربیع الاول کے مہینے کی قدر کرتا ہے، اس کو قیمتی جانتا ہے، اس کے نیک اور خالص وظائف کو کرتا ہے، تسبیحات کو کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ والو، یہ شہادت والی انگلی پر خاص وظیفہ میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو کہوں کہ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا، جو کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی دعائیں دے گا، اور انشاءاللہ تعالی سارا سال اس کی گھٹن اور پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو نہیں کرے گا وہ سارا سال گھٹن، پریشانیاں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ مانگنا پڑے کسی سے، تو آج اس عمل کو کر لیں۔ آج موقع ہے، دستور بھی ہے، رب کے خزانے کھلے میں ہیں، رب دینے کو تیار ہے، مانگنے والی جھولیاں بھر رہی ہیں۔ آئیے ان 3 اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی مستحق کے پاس یہ ویڈیو چلی جائے آپ کے شیئر کرنے سے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی عطا ہو۔ اس سے پہلے لوگ ربیع الاول کی اجتماعی درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 بار درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی دعا میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ جس کی برکت سے آپ کی اور میری، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی آمین سے ہماری بھی قبول ہو جائے دعائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر توجہ سے وظیفے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3، 7، 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایسا مقصد جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، بڑے سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد جو پورا نہیں ہوتا، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی خواہش ہے، رشتوں کی بندش ہے، رشتوں کے اسباب ہوں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، جو آپ کی پسند چیز ہو اس کو آپ نیت میں رکھیں، جو آپ کا مقصد ہو، جو آپ کو لگتا ہے یہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ رشتوں کی بندش کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تمام مسائل کے خاتمے کے لیے آپ نے اس وظیفے کے ساتھ اپنی نیت کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آج آپ جس مقصد کی نیت کریں گے، ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن آپ کی ہر حاجت رب کعبہ نے چاہا تو 100% پوری ہو کر رہے گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے اللہ کے ایک نام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے ایک گلاس کو لے لینا ہے اور ایک سفید کاغذ کو بھی لینا ہے۔ آپ نے اس نام مبارکہ کو شہادت والی انگلی پر پڑھنا بھی ہے اور کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنا بھی ہے۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے، یہی وہ سینے کا راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آج میں جو آپ کو اس میں مبارک بتاؤں گی، آپ نے اسے پانی کے گلاس پر بھی پڑھنا ہے اور شہادت والی انگلی پر بھی پڑھنا ہے اور کاغذ پر بھی لکھنا ہے۔ اس کاغذ کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کہاں کہاں سے رزق اور دولت سے نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، پانی کے گلاس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو اسم مبارک رب کعبہ کا جو نام پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق کو اور یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا کریموں کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، تمام تر وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کرتے، کرم کرتے۔ آج یا کریموں کا جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، کرم کی ایک نظر ہووے میرے آقا تے میں تر جاواں۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے شہادت والی انگلی سے آپ نے یا رزاقوں کو اور یا کریموں کو پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، تمام تر رزق کی تمام تر تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ یا رزاقو رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اور یا کریمو ایک ایسے نام ہے، ببرکت نام ہے، ایسا کرم ہو جائے گا، اللہ ایسے غیبی خزانوں سے نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا کریمو کو دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کریں۔ یا رزاقو یا کریمو، 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 یا رزاقو یا کریمو۔ آپ نے یا رزاقو یا کریمو کو ٹوٹل 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا کریمو شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے اور سب سے چھوٹی انگلی پر آ کر مکمل کر لینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ یہ مکمل 12 بار ہو جائے گا۔ یا رزاقو یا کریمو کو شہادت والی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر 12 بار پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یقین کیجیے گا یہ 2 نام انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتوں سے، اس کے حکم سے آپ کی نسلوں کے لیے بھی رزق اور دولت کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب آپ سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ ایسا کون سا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پوچھیں گے کہ اللہ اتنے رزق اور دولت سے نوازے گا کہ منتیں کریں گے کہ کون سا طاقتور وظیفہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا کریم کو آپ نے 12 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آنکھیں بند کر کر یکسوئی کے ساتھ توجہ اور دھیان اور محبت کے ساتھ آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب ہیں۔ یقین کیجئے اللہ والو، اپنے محبوب کی آمد کے صدقے اللہ اتنا عطا کرے گا کہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔
12 بار آپ نے یا رزاق یا کریم پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مار کر اور توجہ کرنی ہے، شہادت والی انگلی سے ہی پڑھنا ہے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ 12 بار یا رزاق یا کریم پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر جو قرآنی صورت پڑھنی ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور یہ قرآنی صورت ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ والوں کا عمل ہے، انہی کے طریقے سے بتا رہی ہوں، انہی کے طریقے سے آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ یہ سینے کا راز ہے اور اس کے نتائج انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کو فوراً ہی نظر آئیں گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے تو کئی سالوں سے وظیفے پڑھتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج پھر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، اللہ انشاءاللہ تعالی ارجنٹ نتائج دکھائے گا۔ اللہ فوری آپ کی ہر حاجت کو اپنی رحمتوں سے پورا کر دے گا۔ لیکن ہمیں ان وظائف کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ان وظائف کے ساتھ ہمارے فرائض بھی ہیں، ہم نے اپنے فرائض کو بھی پورا کرنا ہے، ہم نے اپنے 5 وقت کی نماز کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہر مسئلے میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 11 بار اس قرآنی صورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے اور اسے اللہ کے شکر سے مالا مال ہونے کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کا چاند پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں جس نے محبوب کی آمد پر شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، اللہ نے اسے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرنا ہے، جہاں تک پھیرا جاتا ہے وہیں تک پھیریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتوں سے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے کلام پاک پڑھا ہوا ہے، آپ کی وہ بیماریاں جو آپ کو معلوم ہی نہیں، وہ جو آپ کے علم میں نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ریشے ریشے سے نکل جائیں گی۔ جسم کی ہر ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ بیماری کو نکال دے گا اور بیماریوں سے مکمل آپ کو نجات ہو جائے گی۔ 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پانی کی گلاس پر دم کر دیا۔ اب میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ والو، یہ 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے، قبولیت کی رات ہے۔ آپ نے دنیا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اپنی رحمتوں سے تمام کے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے جان چھڑا کے نہیں پڑھنا، تیزی میں نہیں پڑھنا، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ آپ نے دھیان سے، توجہ سے، یکسوئی سے، محبت سے پڑھنا ہے۔ پانی کے گلاس کو کیا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی باتیں آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اللہ والوں، گناہوں کی بخشش انسان جب قبر میں اتارا جاتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ یار میرے پاس تو وقت ہی کم تھا، آج وقت ہے، آج مانگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ بخشا نہیں جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اگر آپ سچی توبہ کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے، ان کے وسیلے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے گا۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی رو رو کر توبہ کرنی ہے، گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ آج اگر کوئی انسان ہمارا گناہ پکڑ لے تو ہم اس کے پیر پکڑ جاتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح گناہ کسی کے سامنے نہ آئے، ہماری راز، ہماری عزت بچا لے۔ کبھی اللہ کے سامنے گر گڑا کر توبہ کی ہے کیا؟ کبھی رو کر محشر کا سوچا ہے؟ توبہ کر لے، رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی،
دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اظہار کرتے ہوئے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا۔ اب پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت والی انگلی پر وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، پھر بتایا کہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر بیماری سے کیسے رب کی رحمتوں سے شفا پانی ہے۔ یہ ایک مکمل وظیفہ ہے جو رزق کے حوالے سے بھی ہے، بیماری کے حوالے سے بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دم کیا پانی آپ نے خود بھی پینا ہے اور گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے۔ جس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں وہ تو یہ پانی ضرور ہی پیے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پانی دم کر کے آپ تمام افراد جیسے ہی پی لیں گے، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی بے چینی، ہر طرح کی بیماری سے، رب کی رحمتوں سے، انشاءاللہ پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے مقدر میں عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، کنجوسی مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، جب ہمیں اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا نام لکھنے کا کہتے ہیں تو کوئی نہیں لکھتا۔ اللہ کا نام ضرور لکھیے گا، جو بھی پڑھے گا ثواب ہوگا، آپ کو بھی مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔